عورت سے اور مجھے پتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو لمحہ جو دھڑکن جہاں پہ بند ہونی لکھی ہے وہ ویسے ہی ہوگی. بس اس کے لیے دعا کریں, اس کے لیے دعا کریں. ہم سب کا بیٹا تھا, میرے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے حوصلہ دے اور ان سب والدین کو حوصلہ دے جن کے جوان بچے شہید ہوئے. میرے بھائی کدھر ہے, میرا بھائی, اس کا جو تو یہ بھائی کو اللہ تعالیٰ حوصلہ دے, اس کا جوان بچہ شہید ہوا. اور اپنے بچوں کو فوج میں بھیجنے سے کترانا مت, ڈرنا مت. جو گھڑی اللہ نے لکھی ہے شہادت کی وہ ہوگی. السلام علیکم, میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے. زندگی سے جب کبھی شکوہ ہونے لگے, جب کبھی ایسا لگنے لگے کہ کچھ ہاتھ ہی نہیں آیا, تو شہداء کے ان ورثاء کے بارے میں سوچ لیجئے گا, ان کے اس غم کے بارے میں سوچ لیجئے گا, ان کے روندے ہوئے اس لہجے کے بارے میں سوچ لیجئے گا جس میں یہ ابھی گفتگو کی کوشش کر رہے تھے اور نہیں کر پا رہے تھے. وہ جوان بیٹا, وہ شہید کیپٹن جس کی شادی میں محض کچھ ہی دن بچے تھے, اس کو دولہا بنانے کے بجائے اس کو لحد میں اتار کر کے آنے والا یہ شہید کا باپ آپ سے اور مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے, اگر سمجھ میں آئے تو. شاید اس ایک ویڈیو سے یہ بھی سمجھ میں آئے کہ زندگی کتنی قیمتی ہو سکتی ہے ایٹ ٹائمز. لیکن دوسری جانب ہم جس ملک میں ہیں, جن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں, زندگی سے ارزاں جنس یہاں کچھ ہے ہی نہیں. تحفظ یہاں محض عیاشی کا سودا ہے. میرا دیس ایسا کیسے ہوا, یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے, لیکن میرا دیس جیسا ہو چکا ہے اس کا احوال دیکھ کر کے کوئی خاص خوشی بہرحال آپ کو ہوگی نہیں. وہ دوسری والی ویڈیو جس میں گاڑی پہ پتھراؤ کیا جا رہا ہے وہ چلانا شروع کر دو بھائی. یہ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر عدم برداشت اور سو کالڈ مذہب پسندی کی منہ بولتی تصویر یہ اس ویڈیو کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں, جہاں ملک کے کسی گوشے کسی قریے میں کسی ایک جگہ پر کچھ لوگ جن کے خیال میں اس ایک گاڑی میں وہ تھے جنہیں نہیں ہونا تھا, کچھ ایسا عمل ہو رہا تھا جس کے بارے میں ان کو لگتا تھا کہ یہاں نہیں ہونا چاہیے. پہلے انہوں نے جیتے جاگتے انسانوں پر سنگباری کی, جب تھک گئے یا کچھ اور کرنے کی ٹھان لی تو انہوں نے گاڑی کو الٹ دیا, اور اس کے بعد بھی جب ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا ان کو ایسا لگا کہ سامنے والے نے کچھ ایسا کیا ہے کہ جس کا قرض محض گاڑی میں زندہ جلا کر کے چکایا جا سکتا ہے, تو اس مجمع نے یہ کام بھی کر ہی دیا. یہ کوئی پہلا واقعہ, پہلا سانحہ, پہلا حادثہ نہیں جو اس قوم نے اجتماعی طور پر نہ صرف دیکھا ہے بلکہ کچھ افراد نے, ہجوم میں شامل کچھ ایک افراد نے جس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے. آپ کو سیالکوٹ میں کئی برس پہلے ان حفاظ کرام برادران کے بارے میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جن کو چور ہونے کے شبے میں مجمع نے لہو لہان کر کے اور موت کے گھاٹ اتار دیا تھا. حالیہ دنوں کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک واقعہ جو آپ کے سامنے ٹیلی ویژن اسکرین پہ مسلسل چل رہا ہے, اس کے علاوہ ابھی پنجاب میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ جس میں ایک پھل فروش نے محض 30 روپے 30 روپیز کے لیے دو جوان بھائیوں کو ان کے سروں پر بیٹ, کرکٹ بیٹ, بلے مار مار کے
ان کو زندگی کی قید سے آزاد کر دیا۔ یہ مجمع بے قابو کیوں ہو جاتا ہے؟ کوئی آدمی جنون میں اتنا آگے کیسے چلا جاتا ہے کہ وہ ریڈ لائن کب عبور کرتا ہے اس کو بھی نہیں پتہ چلتا۔ یہ کام محض اس وقت ہوتا ہے حضور، یہ کام محض اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے گناہ کبیرہ کرنے والے کو یہ پتہ ہو کہ مجھے میرے اس گناہ کی سزا دینے والا اس روئے زمین پر، اس سرزمین پر کوئی بھی نہیں ہے۔ سیالکوٹ میں ہی اس ایک سری لنکن فیکٹری مینیجر کے جلائے جانے کا واقعہ اگر آپ یاد کریں، جس کو سو کالڈ مذہب پسندی کی نظر کر دیا گیا اور اس کے بعد ہجوم پر ایف آئی آر کاٹنے کی ہم نے اداکاری بھی فرمائی، اس میں سے کتنے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا، وہ ایک الگ داستان ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں لوگوں کو، اس طرح کے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ میں کچھ بھی کروں گا اور کوئی مجھے روک نہیں سکتا، کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا۔ اسلام آباد میں پیش آنے والا نور مقدم کا وہ قتل، وہ واقعہ جس کی ایک ایک لمحے کی ویڈیو فوٹیج موجود ہے، اس لڑکی کو قتل کرنے کی، اس کے قتل کے بعد فرش صاف کرنے کی، جگہ دھونے کی، ایکسیٹرا ایکسیٹرا، چشمدید گواہ تک موجود ہے، اور آج کئی سال گزر جانے کے باوجود بھی اس بدبخت کو کیفر کردار تک پہنچایا نہیں جا سکا۔ اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ زندگی کی کوئی وقت ہے، آپ کی، میری، ہم لوگوں کی؟ ہمارے صرف انگوٹھوں کی وقت ہے، اور وہ بھی اس وقت کہ جب الیکشن آتا ہے۔ لیکن یہ بھی مت سمجھ لیجئے گا، کامران ٹیسوری کی وہ لائن یاد رکھیے گا، ووٹ تو پچھلی دفعہ بھی دیا تھا، کیا ہوا؟ نکلا نہیں۔ اور اس کے بعد اپنے آپ کو سعادت حسن منٹو کا بھانجا سمجھتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا اب سمجھ میں آئی، حالانکہ سمجھ میں سب کو بہت پہلے سے آئی ہوئی ہے۔ کوئی جان کے خوف سے نہیں کہتا، کوئی منصب کے چھن جانے کے خوف سے نہیں کہتا، سب کو سب سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ وہ دور ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ جہاں سب کو سب کچھ پتہ ہے۔ کسی ایک دور میں ہوتا ہوگا کہ جب لوگ کسی مغالطے میں رہتے ہوں گے، اب سب کو سب کچھ معلوم ہے۔ وہ ایک شہید جس نے پاکستان کے تحفظ کے لیے اپنی جان گنوا دی، جس کے سر پہ صحرا بھی اس کا باپ نہ دیکھ سکا، اس سے بالکل برخلاف اب اس بچے کا لوپ لگاؤ بھائی۔ وہ جو تصویریں میں نے آپ کو دی تھی، ایک موت ایسی ہوئی ہے کہ جسے ناحق کہتے ہوئے مجھے ذرا برابر بھی تحمل نہیں ہوتا۔ ذرا اس بچے کی تصویر ملاحظہ کیجئے، یہ بچہ 1 سال سے کچھ زائد عمر کا ہوگا، منہ میں چسنی پیتے ہوئے نہ جانے اپنے والدین کی کتنی امیدوں، کتنی تمناؤں کا مرکز و محور ہوگا، کتنے خواب انہوں نے اس کے حوالے سے سجا رکھے ہوں گے۔ لیکن کراچی کے علاقے ملیر ملت ٹاؤن کے رہائشی اس 1 سالہ بچے کو پتہ نہیں تھا کہ وہ جمہوریت والوں کے اس انتقام کی نظر ہو جائے گا جہاں ان کی تمام تر توجہ، جہاں ان کا پورا زور صرف اجرک والی نمبر پلیٹ بیچ کر کے اور کچھ ارب یا کروڑ روپے کمانے پر ہے، جہاں ڈمپروں کی ویلیو انسان سے زیادہ ہے۔ یہ بچہ اپنے ماموں کے ساتھ موٹر سائیکل کی ٹنکی پر بیٹھا ہوا سفر کر رہا تھا کہ ناہموار راستوں پر پیچھے سے آتے ہوئے ایک ڈمپر نے اس بچے کو، یہ تیسری تصویر میں آپ کو اس بچے کا لاشا نہیں، اس کے چیتھڑے نظر آ رہے ہیں۔ اس بچے کے والدین کو اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ تھینکس ٹو پاکستانی اسٹائل جمہوریت، جسے میں موروثیت کی بدترین شکل کہتا ہوں، آج ایک اور جان اس جمہوریت، اس نام نہاد جمہوریت جو غلامی کی رذیل ترین شکل ہے، اس پر اس نے اپنی جان بار دی۔
اس بچے کے مرنے پر اس گھر میں اندھیرا ہو گیا, اس کے والدین کی دنیا برباد ہو گئی. کسی مراد علی شاہ کی آنکھ سے نہ آنسو نکلا, نہ کسی شرجیل انعام میمن وزیر ٹرانسپورٹ کے حلق سے ایک آواز تک نکلی, نہ کسی ایس ایس پی ذیشان صدیقی جو جوہر میں ڈمپر جلائے جانے کے واقعے کے فوراً بعد پہنچ کر کے سرکاری منصوبہ بندی کے تحت کہتا ہے کہ یہ ایک سوچے سمجھی کارروائی ہے. کسی ذیشان صدیقی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایسے کتنے بچے اور کچل دیے جائیں. وہ باپ جس نے عین جوانی میں اپنے بچے کا لاشا اٹھایا تھا, اس کے لیے بھی وہ کام آسان تو نہیں ہوگا یقیناً, لیکن اس بچے کے باپ نے اپنے بچے کو جب کسی پلاسٹک کی تھیلی میں اس کے چیتڑوں کو جمع کر کے سمیٹ کر کے کسی گڈھے کی نظر کر دیا ہوگا, تو کیا اس بچے کی آہو بکا جس طرح سے اس کے اوپر وہ بھاری بھرکم جب ڈمپر چڑھا ہوگا, اس کی وہ آخری چیخ کیا اس جمہوریت کا پیچھا نہیں کرے گی؟ یقیناً وہ ایسا کرے گی. ڈمپر مافیا کے کسی آدمی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. ڈرگ روڈ پر اب سے 2 دن پہلے ایک بدبخت نے ایک موٹر سائیکل سوار فیملی کو مارا. کبھی کہا کہ پانی کے سبب بریک فیل ہو گیا تھا, کبھی کچھ کہا. جب معلوم ہوا تو پتہ ہی چلا کہ اس کے پاس بھی لائسنس تک نہیں ہے. یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں اور لوگوں کو کوئی نئی انفارمیشن مل رہی ہے. یہ کراچی میں ایک طویل عرصے سے ہو رہا ہے, لیکن اس بچے کی موت بھی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جس پہ میں نے آپ کا اتنا وقت برباد کر دیا. آج کی سب سے خوبصورت خبر یہ ہے کہ مہاجروں کے مینڈیٹ کو بیچ کر اپنی اولادوں کو ڈول نیشنلٹی بلکہ ٹرپل نیشنلٹی تک دلوا دینے والے متحدہ یا منافع قومی موومنٹ والے اب خیر سے الحمدللہ سب اوکے ہے. سندھ اسمبلی میں برزہ اور رغبت پی ٹی آئی نے بھی, متحدہ نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی مل جل کر کے اجتماعی طور پر اپنی غربت کو, اراکین کی غربت کو دور کرنے کے لیے اپنی تنخواہوں میں صرف 200% کا اضافہ کر کے یہ بتا دیا کہ تمہیں ڈمپر کچلے یا تمہارے گھروں میں پولیس چڑھ جائے. 7 ڈمپر جل گئے تو شرجیل انعام میمن اور سندھ کی سرکار اس شہر کی زمین کو تمہارے لیے تنگ کر دے گی. صغیر سینٹر کو گھیر کر کے اتنا خطرناک اور واہیات قسم کا سرچ آپریشن کیا جائے گا کہ والدین اپنے جوان بچوں کو گھروں پہ رہنے نہیں دیں گے, ان کو بھگا دیں گے تاکہ وہ بچ جائیں. جیسے کسی دور میں مجھے میرے گھر سے اس لیے بھگایا گیا تھا تاکہ میں محاصرے کی زد میں نہ آنے پاؤں. یہ جمہوریت کے انداتا جمہور کی قبور پہ چڑھ کر کے اپنی بدترین طرز حکمرانی کے ذریعے عوام کو ان کی اوقات دکھانے والے یہ صاحبان, اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور ان کا اقبال مزید بلند کرے. 14 سال 15 سال کی محنت شاقہ کے بعد الحمدللہ اب اس صوبے کو, اس کراچی شہر کو اللہ کا بڑا احسان ہے وہاں لے آئے ہیں کہ اب آگے بربادی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. اب آگے عمیق کھائی ہے, گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے, جہاں امید کی کوئی ایک کرن بھی حالات کے صحیح ہونے کی نہیں ملتی. آپ کو آپ کے گھر کی دہلیز پر لوٹ لیا جائے, آپ کو ڈمپر کے نیچے دے دیا جائے, آپ اپنے معاذ اللہ بچوں تک سے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع سے محروم کر دیے جائیں, ریاست کا
صوبائی حکومت کا، پیپلز پارٹی کا سارا زور اجرک والی نمبر پلیٹ بیچنے اور زر و جواہر کمانے پر ہے، جو شاید ان کو لگتا ہے ان کے کام آئے گا۔ میں یہ بتاتے ہوئے نہایت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اسی شہر میں ایک وزیر ٹرانسپورٹ عادل صدیقی نام کا تھا، جس نے میرے سامنے اس کارپوریٹ کمپنی کے ڈائریکٹر فائنانس کو، جب میں اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا جہاں میں اس وقت میڈیا ایڈوائزر تھا، 1 کروڑ روپے کی رشوت کا تقاضا کیا تھا تاکہ عوام کی انورٹڈ کاماز میں حالت کو بہتر بنایا جا سکے۔ عادل صدیقی مر چکا، اور وہ جس حال میں مرا ہے اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی ایسی موت نہ دے۔ اس کا ولیمہ یہاں ٹرانسپورٹ مافیا نے اسپانسر کیا تھا۔ وہ عادل صدیقی جب اپنے گناہوں کی گٹھری اتنی سمیٹ چکا کہ اب اس کو لگا کہ اسے اس وطن سے دفع ہو جانا چاہیے، تو وہ دفع ہوا، یہ جانے بغیر کہ اس کی مٹی یہیں کی ہے۔ اور اس کے بعد وہ یہاں ایئرپورٹ پہ اس وقت اترا جب اس کے گردے جواب دے چکے تھے۔ یہاں ایجنسیوں کے ہاتھ پیر جوڑ کر کے، معافیاں مانگ کر کے اس نے اپنے آپ کو دفن کرنے کی اجازت طلب کی، اور پھر اسے یہاں ڈال دیا گیا۔ ایسے کتنے ہی چودھری، کتنے ہی وزیر ٹرانسپورٹ، وزرائے اعلیٰ، گورنرز، صدور، اینکران کرام، ملا، ڈاکٹر، مفتی، فلانے جو اپنے آپ کو کبھی وقت کا فلانا سمجھا کرتے تھے، زندگی ان کو کب کا وہاں پہنچا چکی جو ان کی، میری اور آپ کی ابدی منزل ہے۔ اس صوبے کی ایک اہم ترین شخصیت کے گھر کا حال یہ ہے کہ وہاں صرف پیسہ ہے، اولاد معذور ہے۔ ایک اہم ترین ہستی، اس کا حال یہ ہے کہ اس نے اپنی صاحبزادی کو ایک ایسے ادارے میں جمع کرا دیا ہے جہاں کوئی اس کا پرسان حال تو ہو، لیکن اس سے اس کے باپ کا ریلیشن نہ پوچھا جائے، صرف اس لیے کہ وہ بچی اسپیشل ہے۔ اس بچی کو وہاں اس لیے جمع کرا دیا گیا ہے کہ کہیں ان کی اپنی پرسنل لائف پر، ان کے دیگر بچوں کے معاملات پر، ان کے شادی بیاہ کے معاملات پر کوئی فرق نہ پڑے۔ یہ کانوائے، یہ اسکارٹ، یہ ساری چیزیں یہ آپ کو دور سے نظر آ رہی ہوتی ہیں، یہ ہٹو بچوں کی آوازیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اندر اتنا اندھیرا ہے کہ بڑی سے بڑی روشنی اگر وہ نامہ اعمال کی نہ ہو، اس اندھیرے کا گلا گھونٹنے کے لیے ناکافی ہے۔ اب آپ نے سوچنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کا تحفظ کیسے کرنا ہے۔ کل میں نے آئرلینڈ، آئس لینڈ اور نیوزی لینڈ کے بارے میں بتایا کہ وہاں اپنے بچوں کو پریم میں چھوڑ کر کے، اور والدین ریسٹورنٹس کے اندر جا کر کے اور مزے اڑاتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کا کوئی وزیر ٹرانسپورٹ، ان کا کوئی ڈمپر مافیا، ان کی کوئی سو کالڈ جمہوری حکومت ان کا گلا نہیں گھوٹے گی۔ اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو اس کے اچھے خان کو چبا لیا جائے گا، جیسے کہ راتب چبایا جاتا ہے۔ ریاست پر اتنا اعتماد ہے، اور یہاں وہ شہید جس نے اپنی جان دی اس ملک کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے معاذ اللہ بچے ڈمپروں کے نیچے دبا دیے جائیں، کسی کی بھی زندگی کو کسی کے بھی نظریے پر پورا نہ اترنے پر سرے عام سنسار کر دیا جائے، اس کو جلا دیا جائے، اور نشانیاں اس میں صاحبان عقل کے لیے۔ تو کوئی ہے جو غور کرے۔ القرآن ذرا اپنے ذہن میں ہٹو بچوں کی وہ آوازیں لائیے جو اس ملک میں جب کوئی فرعون سڑک پہ نکلتا ہے تو اس سے پہلے آپ کو اور مجھ کو سنائی دیتی ہیں۔ وہ جو یہاں تبدیلی کے نغمہ خواں تھے،
جن کے بارے میں یہاں بیٹھ کر کے 7 سال پہلے اسی جگہ ان کے خلاف پروگرام کر چکا. پھر جب ان کو ایوان صدر لے جا کر کے پلانٹ کر دیا گیا تھا تو ان کے خلاف پروگرام کیا اور اتنا کیا کہ پھر معاملات ادھر ادھر ہو گئے. ہم نے ہر اس آدمی کو نوازنے کا تہیا کر رکھا ہے جو ڈیزرو نہیں کرتا. 7 سال پہلے میں یہاں ایک آئی جی پولیس کے خلاف پروگرام پر پروگرام کرتا رہا, اس کی عوام دشمن اپروچ کے خلاف پروگرام پہ پروگرام کرتا رہا. کراچی میں عوام لٹتے رہے, اس کے پیٹرول پمپوں کی تعداد بڑھتی رہی اور وہ ایک روز اپنی سرکاری پینشن سمیت دفع ہو گیا گمنامی کے جنگل میں بھٹکنے کے لیے. وہ تو دفع ہو گیا, لیکن وہ روش یا وہ پالیسی یا وہ حکمت عملی, وہ عوام دشمن حکمت عملی جو اپنانے اور وضع کرنے والوں نے اپنا رکھی ہے کہ کسی طور بھی عوام کو سکون سے بیٹھنے نہ دیا جائے, انہیں انگیج رکھا جائے, انہیں زندگی کی کشاکش میں اتنا مصروف رکھا جائے کہ وہ ہماری گورننس کی خامیوں, اس کے عیوب, اس کے نقائص کی طرف توجہ نہ دے سکیں. ایم کیو ایم جو کچھ دنوں پہلے تک جہاد کا اعلان کر رہی تھی پیپلز پارٹی کے خلاف, اس کو اس کے حصے کی بوٹیاں اس کے آگے پھینک دیں سندھ حکومت نے 200% تنخواہوں میں اضافے کی صورت میں. اب علی خورشیدی نہیں بولے گا, اب مصطفیٰ کمال نہیں بولے گا, اب فاروق ستار کو سکون آئے گا, اب انیس قائم خانی نہیں بولے گا, اب ورثہ, ان کے شہداء, ان کے لواحقین, اب ان کے لیے ان کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا کیونکہ اپنے کھیسے میں کچھ نہ کچھ تو آ رہا ہے نا. وہ پی ٹی آئی جو حقیقی آزادی مانگتی رہتی ہے, جو فارم 47 کا بخان ہر روز کرتی رہتی ہے, جو کہتی رہتی ہے کہ اس منصب پہ بیٹھا ہوا یہ آدمی چور ہے, اس منصب پہ بیٹھا ہوا یہ آدمی چور ہے, ان کے لیے صرف ایک آدمی چور نہیں ہے اور وہ ہے ان کا اپنا مسیحا. جبکہ وقت نے ثابت کر دیا کہ اس نے سلطانہ ڈاکو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. اس نے چوری کرنے کا ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا تھا جو کسی کو نظر ہی نہیں آتا. آپ کو آٹے کی لائن میں لگا کر کے انگیج کیا گیا, آپ کو اپنا ہی پیسہ نکالنے کے لیے اے ٹی ایم مشینوں کے باہر طویل قطاریں بھگتنا پڑتی ہیں. ایک اور واردات کر دی گئی کہ آپ اپنے بچوں کا جب بے فارم بنانے کے لیے جائیں گے, پہلے یہ لائف ٹائم کے لیے ہوا کرتا تھا, آپ بے فارم کی بھی مدت رکھ دی گئی ہے کہ اتنی سے اتنی سال کے لیے بے فارم بنے گا, 1 سال 2 سال یا 3 سال. اس کے بعد ایک مڈل کلاس آدمی جس کو اپنے سیٹ کو جا کر کے منہ دینا ہوتا ہے, وہ پھر دوبارہ 2 سال بعد اتنی ہی چھٹیاں کرے گا نادرا کے دفتر کے دھکے کھانے کے لیے جتنا اس نے پہلی دفعہ میں اتاری. پھر وہ سرکار کو بھتہ دے اس فیس کے نام پہ جو اس لیگل ڈاکیومنٹ کے حصول کے لیے اس کا حق تھا دنیا کے کسی پڑھے لکھے مہذب ملک میں. رضویہ سوسائٹی میں ڈاکوؤں نے شراب کے نشے میں دھت اس بدبخت نے, جو پہلے بھی کئی مرتبہ گرفتار ہو چکا اور ہر مرتبہ ضمانت پہ باہر آ جاتا, اس کا میں لوپ بنوانا بھول گیا ورنہ آپ کو دکھاتا. اس نے ایک بچے کو, ایک 9 عمر کراچی کے بچے کو تھپڑ مار کر کے اس کی بائک چھینی, اس کو مرغا بنایا, اس کو لاتیں ماری, اور اس کے بعد رضویہ سوسائٹی میں اس واردات کے وقوع پذیر ہونے کے بعد اس بچے کا بیان سامنے آیا کہ علاقے کا ایس ایچ او مجھے ڈرا دھمکا رہا ہے کہ اپنی درخواست, اپنی جو بھی کمپلینٹ ہے وہ واپس لو. آپ کے خیال میں یہ فی سبیل اللہ ہو رہا ہوگا؟ نہیں سر, ایسا ہے نہیں. پولیس انسان کے چہرے کو دیکھ کر کے اس کے
اندر کے ارادے کو اگر نہ بھانپ سکے تو میں اس کو پولیس تو نہیں مانتا. اس پولیس کو یہ نہیں پتا کہ رفاع عام میں اپنے گھر کی دہلیز پہ یہ فیملی لوٹی جا رہی ہے. اسی کراچی میں ایسے ایسے گینگ بسٹ کیے گئے اور بہت سے ایسے گینگ ابھی تک موجود ہوں گے جو دوران ڈکیتی اس قسم کے قبیح جرائم کرتے ہیں جن کا سوچ کر کے بھی انسان کی روح تھرا جاتی ہے. لیکن آئی جی کو اس کی فکر نہیں ہے. آئی جی کہہ رہا ہے کہ خلاف ورزی پر موٹر سائیکل کی اور فلانے کی ہم جرمانوں کو ڈبل اور ٹرپل کریں گے تاکہ قانون کی عملداری کو یقینی بنایا جا سکے. ذرا سوچو, خدا کا واسطہ سوچو, تمہیں اور مجھے کن کے حوالے کر دیا گیا. ایک مختصر سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگی کی تمازتوں, وقت کی صعوبتوں نے اور گورننس کی خامیوں نے ہمارے وجود کے ساتھ ساتھ ہماری روح تک کو بھی جھلسا دیا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک حقیقت اور بھی ہے جو مجھ سے روز اسی نوعیت کے پروگرام یا ممنوعہ پروگرامز کمٹ کرواتی ہے, اور وہ حقیقت ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ جیسی دنیا مجھے ملی, جو دھکے مجھے لگے, وہ میرے بچوں کے مقدر میں بھی آئیں. مجھے پتا ہے کہ سب کی طرح ایک دن میں نے بھی چلے جانا ہے, لیکن میں کچھ اس شان سے جانا چاہتا ہوں کہ جہاں میری روح پر کوئی بوجھ نہ ہو, جہاں مجھے یہ فکر نہ لاحق ہو کہ میرے بچوں کی زندگی بھی اس ایک سرزمین پر اسی طرح غیر محفوظ رہے گی جیسے کبھی میری تھی. جہاں کبھی 12 مئی, کہاں کبھی طاہر پلازا کا سانحہ, کبھی 9 مئی, کبھی 27 دسمبر کا سانحہ, اور نہ جانے ایسے کتنے ہی سانحات گاہے بگاہے وقوع پذیر ہوتے رہے جہاں انسانیت شرماتی رہی, زندگی کو امان نہ تھی. میرا مقصد کچھ نہیں, محض اپنے بچوں کے لیے ایک ایسا ملک چھوڑ کر کے جانے کی صحیح کرنا ہے کہ جہاں ان کی زندگی کو وہ خطرات لاحق نہ ہوں, نظام کی وہ کمزوریاں ان کے ساتھ نہ ہوں جو یہاں تھیں. امید ہے آپ میرا یہ جرم معاف فرمائیں گے. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے, بشرط زندگی. فی امان اللہ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.